دوستو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ انسان کے لیے دنیا کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ انسان نہ صرف چاند پر پہنچ چکا ہے بلکہ اس نے سیاروں اور ستاروں کے راز بھی پا لیے ہیں، لیکن ابھی تک زمین کے کئی راز اس پر افشاں نہیں ہوئے۔ زمین پر کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی حقیقت آج تک انسانوں پر واضح نہیں ہو سکی، اور انسان آج بھی ان کی حقیقت کی کھوج میں ہی لگا ہوا ہے۔ آئیں آپ کو ان مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری وائز کی اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو اس لسٹ کی ٹاپ پوزیشن پر ہے ریچارڈ سٹرکچر۔ موریتانیہ کے صحرا میں موجود آئی آف سہارا یا ریچارڈ سٹرکچر کی گتھی ابھی تک سلجھ نہیں سکی۔ 48 کلومیٹر چوڑے اس مقام کو خلاصی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے یہ خیال تھا کہ ریچارڈ سٹرکچر کسی شہابیہ کے گرنے کی وجہ سے بنا ہے، تاہم بعد میں یہ تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کسی ایک عمارت یا مختلف عمارتوں کا ڈھانچہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ کر بکھرتا گیا اور پھر اس نے ایسی شکل اختیار کر لی۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ شاید آنے والے برسوں میں مزید واضح ہو جائے۔ سٹون ہینج برطانیہ کا سب سے پراسرار مقام ہے۔ مختلف چٹانوں کو اس دائرے کی پراسراریت پر سائنسدان ہی نہیں بلکہ ماہرین فلکیات، ارضیات اور مورخین بھی حیران ہے۔ ابھی تک صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ یہ سٹرکچر 5000 سال سے زیادہ پرانا ہے، تاہم اتنے بڑے پتھروں کو یہاں منتقل کیسے کیا گیا؟ یہ گتھی سلجھائی نہیں سلجھ رہی۔ 2019 میں نیوکاسل یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنی ایک تحقیق میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان چٹانوں کو خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ انسانوں نے ہی یہاں منتقل کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ان پتھروں کو چربی کے اوپر سے گھسیٹا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس مقام کو ماہرین فلکیات نے چاند ستاروں کی چال کو جاننے کے لیے تیار کیا تھا۔ تاریخ دانوں کی اکثریت کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نیوتولک لوگوں کا ایک مقدس مندر تھا جسے اہم شخصیات کی تدفین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا۔ دوستو برمودا ٹرائنگل دنیا میں شاید سب سے پراسرار مقام ہے۔ بحر اوقیانوس میں 5 لاکھ مربع میل پر پھیلے اس علاقے سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کہانیاں منسوب ہیں۔ یہ ٹرائنگل برمودا، پورٹو ریکو، میامی اور فلوریڈا کے علاقوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوائی اور بحری جہاز ایسے غائب ہو چکے ہیں کہ ان کا آج تک سراغ بھی نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا کے ایسے گرداب میں پھنس گئے یا ایسی مقناطیسی طاقت کی زد میں آ گئے کہ ان کا نام و نشان نہ ملا۔ دوستو اس علاقے کی اس پراسراریت کی گتھی کسی نہ کسی حد تک سائنسدان سلجھا چکے ہیں، جو ہم آپ کو برمودا ٹرائی اینگل کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ہمارے اس ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ دوستو امریکی ریاست نیواڈا کے ایسے مقام کی جس سے کئی کہانیاں منسوب ہے، اس مقام کا نام ہے ایریا 51۔ اس میں موجود ٹاپ سیکرٹ ملٹری بیس کو چاروں طرف سے اجاڑ بیابان صحرا نے گرے میں لے رکھا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں خلائی مخلوق پر تحقیقات کی جا رہی ہے، بلکہ دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں خلائی مخلوق موجود بھی ہے۔ علاقے میں اڑن تشتریوں کی موجودگی اور ان پر تحقیقات کی بھی کہانیاں کئی بار سنائی جا چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ اچانک غائب ہونے والے جہاز بنائے جا سکے۔ ایئر فورس کے زیر انتظام اس ممنوع علاقے کے اندر کسی سیاح کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نیواڈا کی طرح کا ایک علاقہ آسٹریلیا میں بھی پایا جاتا ہے جہاں پر بھی خلائی مخلوق کے ہونے کے بارے میں سازشی تھیوریز موجود ہیں۔ دوستو اس علاقے کے بارے میں یہ سب قیاس آرائیاں ہی ہیں اور کوئی بھی ٹھوس ثبوت ان دعووں کے بارے میں آج تک ہی نہیں مل سکا۔ دوستو ہزاروں برس بعد بھی جو تعمیرات ابھی تک پراسرار ہے ان میں سب سے پہلا نام اہرام مصر کا آتا ہے۔ گیزا کے اہرام نے سائنسدانوں کو ماہرین تعمیرات کو ہی نہیں بلکہ ماہرین ارضیات اور ماہرین آثار قدیمہ کو بھی حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ گیزا دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ 455 فٹ بلند اہرام جدید آلات کے بغیر کیسے تعمیر کر لیا گیا۔ لوگوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ یہ انسانوں کا کام ہی نہیں بلکہ یہ کام جنوں سے لیا گیا ہوگا۔ اہرام کی تعمیر میں بڑے بڑے پتھروں کو جس زاویے اور ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ بذات
بذات خود ایک عجوبہ ہے۔ ماہرین تعمیرات کا خیال ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کرنے والے افراد اپنے دور کے بہترین انجینئرز اور کاریگر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان پتھروں کو کسی ڈلوان سطح پر دھکیل کر اس مقام تک لایا گیا اور پھر اسے جہاں لگنا چاہیے تھا لگا دیا گیا۔ دوستو، انڈونیشیا میں یوں تو بہت سے زندہ آتش فشاں موجود ہیں، تاہم ایک آتش فشاں اور اس سے متصل کوالائن جھیل کے بارے میں بھی کچھ باتیں ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ یہ آتش فشاں ہی جان لیوا اور خوفناک نہیں بلکہ اس کے ساتھ واقع جھیل بھی موت کا پیغام سمجھی جاتی ہے۔ اس کا پانی دودھیا اور فیروزی رنگ کا ہوتا ہے، تاہم یہ دنیا کی سب سے بڑی تیزابی جھیل ہے۔ اس میں سے نکلنے والی بھاپ یا گیس ہوا سے ٹکراتی ہے تو بعض اوقات 15 فٹ بلند شعلے بھی پیدا ہوتے ہیں جو الگ سے زہر طاری کر دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک رائے یہ ہے کہ اس میں سلفورک ایسڈ کی بڑی مقدار موجود ہے جس سے پانی کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ مقامی لوگ یہاں سے بڑی مقدار میں گندک کے ٹکڑے بھی حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، پولینڈ میں ایک جنگل میں لگے درخت اتنے حیران کن ہیں کہ ان کو دیکھنے والے دنگ ہی رہ جاتے ہیں۔ 1930 کی دہائی میں لگائے گئے اس جنگل میں پائن یعنی دیودار کے سینکڑوں عجیب و غریب درخت پائے جاتے ہیں جس کی ساخت کم و بیش ایک جیسی ہی ہے۔ یہ مچیرے کا کانٹا ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں ایسی شکل دینے کے لیے باقاعدہ آلات استعمال کیے گئے، تاہم کچھ ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا یہ خیال ہے کہ درختوں کی ایسی ساخت موسمی اثرات کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موسم سرما میں برفانی طوفان یا زمین کی کشش نے انہیں یہ شکل دے دی ہو۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ گتھی بھی مکمل طور پر نہیں سلجھی۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں، ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔